ایک بیان اور سنا لوں، تولا صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں۔ جلسے جلوسوں میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن فواد چودھری نے بھی کل ایک ذکر کیا، میں وہ بھی سنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پورا ایک ٹیمپو چینج ہوتا ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے کہتے ہیں آپ سیم پیج، ویری ویل ڈن، قربانیاں، آپ حکومت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، دکھائیے گا۔ جناب چیئرمین، ہمارا ملک ہمارا گھر ہے، اس کے مالک عوام ہیں، عوام کے نمائندہ آپ ہیں۔ اس گھر کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، اور جب ڈاکو اس گھر کے اوپر حملہ کر دے تو چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل ہوں۔ جناب وزیر اعظم، چوکیداروں سے جیلم مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا فرض ادا کرو، الیکشن کراؤ۔ جب ڈاکو حملہ کر رہے ہیں تو چوکیدار نیوٹرل نہیں رہ سکتا، تو وہ چوکیداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں۔ اٹس اے ویری میننگ فل اینڈ پاورفل اینڈ ڈائریکٹڈ ٹورڈز اے پرٹیکولر انسٹیٹیوشن۔ اس کے آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ عوام سو موٹو لیں، وہ سو موٹو لیں جن کو آئین نے اختیار دیا ہوا ہے سو موٹو لینے کا، اور الیکشن کراؤ۔ یہ بڑے تگڑے سٹیٹمنٹ تھے تولا صاحب، آپ کو پتہ نہیں پسند آئے ہیں کہ نہیں پسند آئے، لیکن جلسوں میں بھی میرے خیال میں کافی زیادہ ہے گرمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیاست سے ویسے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر شعلہ بیانی تو پھر اب آخر تک پہنچ چکی ہے نا ہر طرف سے۔ لیکن بنے گا کیا؟ کیونکہ یہ شعلہ بیانی نے اکانومی کو مروایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا۔ اس کو تھوڑا توازن بھی چاہیے نا، ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہنی چاہیے۔ کہیں فوج کی مدد سے پی ٹی آئی کی حکومت جب بنی تھی تو ہمیں سعودی عرب سے، یو اے سے، قطر سے، چائنا سے انیشلی پیسے نہیں تھے ملے۔ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو آرمی چیف کو ساتھ وزٹ کروانا پڑا تھا پہلے، پھر دونوں اکٹھے گئے تھے، پرائم منسٹر بھی۔ پہلے پرائم منسٹر کے وزٹ میں سعودیز نے ہمیں پیسے نہیں تھے دیے، یہ سیکنڈ وزٹ تھا ان کا، جب آرمی چیف کے ساتھ گئے تھے پھر پیسے ملے تھے۔ جی، ایک آڈیو لنک آیا بھی تھا آرمی چیف صاحب کا کہ میں گیا تھا، خود جاتا تھا۔ پتہ نہیں ان کا آڈیو لنک ہے کہ نہیں، مطلب ہم تو وٹنس کیا ہوا ہے نا ساری چیزیں۔ یہ ریالٹی ہے، $10 ارب کا پیکج ان کی مدد سے ملا تھا، تو ہمیں ان سے ورکنگ ریلیشن شپ کا فائدہ بھی ہے حکومتوں کو للکارنے کی وجہ۔ بات تو ہے نا، وہ بھی پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیے ان کو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم سوچتے ہیں، ہمارے دل میں ایک جذبہ دھڑکتا ہے، وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو چوکیدار بولیں بھی یا ان کو کیا بولیں گے؟ میں سر یہ ورڈ یوز نہیں کروں گا کبھی بھی، وہ محافظ ہیں، اور میرا خیال ہے ہمیں ان کو، اگر ہمیں چوکیدار کہنا ہے تو ہم اپنے گھر کا ایک بچہ بھیج دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ چوکیدار ہے کہ محافظ ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ کسی بھی پارٹی کو میرا خیال ہے ایک حد تک رہنا چاہیے، حد سے زیادہ کراس نہیں کرنا۔ اور یہ ساری سیاسی جماعتوں نہیں، اپوزیشن میں لہجہ اور اپنایا، حکومت میں لہجہ اور اپنایا۔ سر میں آپ کو یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں، اگر آپ کی سیاسی جنگ ہے کسی کی بھی اور کسی سے بھی ہے، تو سیاست کا میدان کھلا ہے، آپ کی آزادی ہے، آپ کا آئین ہے، آپ آئینی طور پہ لڑیں، اور جیسے بالکل اداروں کو ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا دور رکھنا چاہیے۔